السلام علیکم ناظرین، سوشل ایشو پروگرام کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اکبر، آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹن نیوز۔ ناظرین، کووڈ-19 نے جس قدر پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، ایک دم سے نظام بدل کر رکھ دیا، اسی طرح پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آیا اور پاکستان کی معیشت تو پہلے ہی خستہ حالی کا شکار تھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن پہ کتنا اثر پڑا ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کس قدر متاثر ہوا ہے، بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے، اسی پر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں صدام حسین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ-19 چل رہا ہے اور جس طرح تمام ادارے جو ہیں ایک دم سے نظام بدل گیا ہے، ایجوکیشن کس قدر متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، جہاں پہ کووڈ-19 نے جو ساری معیشت کو تباہ کیا ہے، وہاں پہ اس نے ایجوکیشن سسٹم کو بھی بڑا ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اس سے تعلیمی ادارے بہت بری طرح تباہ ہو چکے ہیں، بہت سے تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو کہ بند ہو چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو تعلیمی ادارے ہیں وہ سب سے زیادہ خستہ حالی کا شکار ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، مارکیٹس وغیرہ بھی کھل چکی ہیں، سب کچھ کھل چکی ہیں، لیکن جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ابھی تک بند ہیں، اور ابھی تک میرا نہیں خیال کہ ان کو کھولنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تعلیمی نظام کے ساتھ۔ بہت سے ٹیچرز ہیں، بہت سے بک شاپ والے ہیں، اسٹیشنری والے ہیں، تو وہ سارے کے سارے لوگ اس سے ابھی تک متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ سب سے جو بڑا نقصان ہے وہ تعلیمی اداروں کو ہی پہنچا ہے اس سے۔ اور اس پہ بتائیں کہ جو لوگ ہیں ایجوکیشن سے ہی ارننگ کر رہے تھے، اسکول اکیڈمیز کالجز وغیرہ چلا رہے تھے، ان کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہوا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس میں۔ ذاتی طور پہ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہمارے پاس بھی بہت سے ایسے ٹیچرز تھے تو جو کہ مجبور ہیں اس وقت کسی نہ کوئی اور کام کرنے پہ۔ ڈیفینیٹ سی بات ہے، کووڈ کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس وقت کہیں اور بھی جاب ملنا اس وقت بہت مشکل ہے۔ تو ہم اگر ٹیچرز کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ ٹیچرز جو طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ اس میں فیس کر رہا ہے۔ بہت سے ٹیچرز مجبور ہیں۔ اب ہم اس میں جو ہم ہیں، جو تعلیمی ادارے والے، ہم خود مجبور ہیں، ہم ٹیچرز کی سیلریز کہاں سے پے کریں، جبکہ جو بچے ہیں وہ بھی فیسیں سبمٹ کروانے پہ جو آمادہ نہیں ہیں۔ اب ہمیں ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بلڈنگز ہیں ان کا رینٹ پے کرنا پڑا ہے، اب اتنا زیادہ رینٹ ہے، ہم پہلے تو وہ پے کر رہے ہیں، پھر ہم ادارے کے اخراجات چلا رہے ہیں، تو پھر اس میں جو ٹیچرز ہیں ان کو جو سیلریز دینا وہ بہت مشکل ہو گیا۔ اگر تو جو پیرنٹس ہیں وہ کوآپریٹ کریں اس کے اندر اور وہ باقاعدہ سے بچوں کے جو فیسز ہیں وہ مہینے بعد بھجوا دیں تو پھر ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ پیرنٹس بھی غیر سنجیدہ ہیں، پیرنٹس فیسز نہیں بھجوا رہے، تو اسی لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے بھی ٹیچرز وغیرہ کو پے کرنا۔ تو اسی لیے بہت سے جو ٹیچرز ہیں وہ سے بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فیوچر میں جو ہے بچے ہیں جو ہمارے ملک و قوم کو لے کر چلتے ہیں، تو بچوں کی ایجوکیشن متاثر ہوئی، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایجوکیشن پاکستان میں پہلے بھی میرا نہیں خیال کہ ایجوکیشن کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اتنا زیادہ ہائی ہے۔ اس میں جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہ کافی حد تک جو ہے کوشش کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ سکولز کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس قدر پڑھائی ہوتی ہے، اس میں کیا ایشوز ہوتے ہیں، کیا مسئلے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ایک بہت بڑا ان کا بھی لاس ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ کو پہلے انہوں نے جو ہے بچوں کو پروموٹ کر دیا وداؤٹ اینی ایگزامس، تو اب آگے بھی جو ہے ان کے لیے میرا خیال ہے کہ مسئلے، اگر تو یہ مسئلہ بڑھتا رہا، انہوں نے تعلیمی ادارے نہ کھولے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اور زیادہ انکریز ہو جائے گا۔ یہ جو سچویشن چلی ہے، اس سچویشن کو فیس کرنا جو ہے تعلیمی اداروں کے لیے، اسکول انتظامیہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، تو آپ بھی اسی ادارے سے وابستہ ہیں اور اسی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ اب ہم فیس تو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اب ہم فیس کر بھی رہے ہیں اس چیز کو، تو لیکن اگر تو یہ مسئلہ جو ہے آگے انکریز ہوتا گیا تو آئی تھنک سو کہ یہ ہمارے لیے فیس کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہم اتنا لاس بھی تو بیئر نہیں کر سکتے۔ اتنی جو چیزیں ہیں وہ ہم اس کو، اب ایک جو ہے سچویشن تھی لائک ایز یہ مارچ سے ادارے بند ہیں، تو آئی تھنک سو مارچ، اپریل اور جو مئی کا مہینہ ہے اس میں ہمارا لاس تھا، تو جو جون، جولائی اور اگست ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں اتنا لاس ہے، کیونکہ یہ تو ڈوریشن ہی وہ ہوتا ہے جس میں چھٹیوں کا ہوتا ہے، اس میں سمر ویکیشنز ہوتی ہیں بچوں کی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے اگست کے بعد بھی تعلیمی ادارے نہ کھولے تو پھر اس انڈسٹری کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے، اور اس سے ڈیفینیٹ سی بات ہے بچوں کا بھی نقصان ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا سارے حالات گورنمنٹ کو دیکھنے چاہیے تاکہ وہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ٹھوس اقدامات کر سکیں۔ صدام، آپ اپنے تعلیمی کیریئر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ دیکھیں، میرا تعلیمی جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو تب سچویشن اور ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہم اس فیلڈ کے اندر آ گئے ہیں تو اب ہمیں آ کے محسوس ہوتا ہے کہ اس تعلیمی نظام کے اندر بہت سی کمیاں ہیں جن کو دور ہونا چاہیے۔ کیا کمیاں آپ کے حوالے سے؟ ان کمیوں
کہ اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں میں نے ایک سمپل سی بات ہے کہ میں نے ایف ایس سی کی تھی, ایف ایس سی پری انجینئرنگ. تو جب میں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی تھی 2012 کی بات ہے, 2011-12 کے سیشن میں میں نے جو ہے نا پڑھا تھا, تو وہ 2011-12 کی بات ہے اور اب 2020 چل رہا ہے. تو جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں نا, آج بھی وہی سلیبس چل رہا ہے بچوں کے لیے, اور جو سلیبس میں نے پڑھا تھا, جو ہمارے ٹیچر جو اس وقت ہمیں پڑھاتے تھے انہوں نے بھی وہی سلیبس پڑھا تھا. اب ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ ایک سلیبس جو کہ میرا خیال ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے سلیبس انہوں نے چینج ہی نہیں کیا. تو جب ایک کنٹینیوسلی آپ ایک سلیبس چلاتے آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سلیبس کے اندر ایک جدت کی ضرورت ہے, اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اب تعلیمی کیریئر کو میرا خیال ہے تعلیمی نظام کو جو ہے نا ایک نئے طریقے سے جو ہے نا اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو ساری کی ساری جو کمیاں ہیں ان کو ہم دور کر سکیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی, ان کو دیکھنا پڑے گا, ہمیں اپنا سلیبس کو ریوائز کرنا پڑے گا. اگر ہم سلیبس کو ریوائز نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ ہم وہی چیزیں پڑھ رہے ہیں, دنیا بہت آگے کی طرف نکلتی جا رہی ہے, اور جو پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے جہاں پہ آج سے جو ہے کئی سال پہلے کھڑا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی بھی چینج آیا ہے. تو آپ کیا چینج چاہتے ہیں, کیسا چینج ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ تعلیمی نظام کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں اپنی جو سلیبس ہے وہ ریوائز کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں رٹا سسٹم کو جو ہے نا وہ ختم کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹ سی بات ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ رٹا سسٹم کے اوپر جو ہے وہ سارا نظام ہمارا چل رہا ہے. بچے رٹے لگاتے ہیں, رٹے لگا کے آپ دیکھیں, کین یو امیجن ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اردو کے اندر 75 میں سے 75 مارکس لے رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ ایک جو ہے لینگویج کا جو سبجیکٹ ہے لائک ایز انگلش ہو گیا, اردو ہو گیا, اس کے اندر بھی بچہ پورے مارکس لے رہا ہے 75 آؤٹ آف 75. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ مطلب کہ ایک بچہ 505 میں سے 504 نمبر لے لیتا ہے, اس کے ٹوٹل میں سے ایک نمبر کم ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, کیا یہ تعلیم کے اوپر ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس کے اندر رٹا سسٹم کو منیمائز کیا جا سکے, اس کو ہم کم سے کم کر سکیں, اور ہمیں ایک کنسیپچوئل جو سسٹم ہے وہ لے کے آنا پڑے گا, تاکہ جو ہے بچوں کو ہم کنسیپچوئل ایجوکیشن دے سکیں, ان کی جو مینٹلی گروتھ ہے وہ بھی ہو سکے رٹے کے ساتھ ساتھ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کس سے امپریس ہو کر اس فیلڈ کو چوز کیا کہ آپ یہ ایجوکیشن فیلڈ میں؟ بیسیکلی ایجوکیشن فیلڈ سے میں منسلک ہوا تھا جب میں نے سیکنڈ ایئر اپنا پاس آؤٹ کیا. تو اس کے بعد میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تو یونیورسٹی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ کوئی جاب سٹارٹ کرتا ہوں. تو جب میں نے جابس کی طرف میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ دینا پڑ رہا ہے. آپ کو جاب کرنے جانے کے لیے ایک پراپر آپ کو ٹائم چاہیے. ہماری یونیورسٹی 4 بجے ختم ہوتی تھی, تو اس کے بعد جاب ملنا بہت مشکل تھا. تو اکیڈمیز وغیرہ جو ہیں وہ 4 بجے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہیں. تو پھر مجھے لگا کہ آئی تھنک سو کہ دس از این ایزی وے, کہ مطلب کہ ایک اسٹوڈنٹ ہو کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ آپ جب خود پڑھ رہے ہوں ساتھ, میرا خیال ہے کہ آپ کو پڑھانا زیادہ ایزی لگتا ہے. تو تب سے میں نے اپنے تعلیمی کیریئر کا آغاز کیا. جیسے ہی میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تبھی میں نے پڑھانا شروع کر دیا ساتھ ساتھ. تو تب سے جو ہے نا اس کے بعد تو جب آپ اتنی دیر ایک فیلڈ میں رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو آفٹر دیٹ میں نے اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ کر لی. تو لیکن جو ایک آپ کا ایک پیشن بن جاتا ہے, آپ کا ایک انٹرسٹ بن جاتا ہے, تو مجھے لگا کہ شاید جو ہے نا یہ جو چیز ہے یہ میرے لیے زیادہ فیزیبل ہے. میں نے اس کو ایز اے انٹرسٹ لیا, حالانکہ میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے. اگر میں جو ہے اپنی ٹیکنیکل فیلڈ میں بھی چلا جاؤں تو آئی تھنک سو کہ آئی کین ڈو ویری مچ, بٹ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ میرا پیشن ہے. میں اس کو جو شوق کے طور پہ کرتا ہوں, تو اس کو شوق سمجھ کے کرتا ہوں, اور میں اس کو اسی لیے زیادہ بہتر طریقے سے کر پا رہا ہوں. یہ جو موجودہ تعلیمی نظام چل رہا ہے صدام, آن لائن کلاسز کی بات کرتے ہیں, تو آن لائن کلاسز میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ بچے بہتر سیکھ پا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو آن لائن سسٹم ہے یہ پاکستان کے اندر ابھی مشکل ہے اس کو سروائیو کرنا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ خود ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں. بچے بھی ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں, ٹیچرز بھی ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ ایسا ہے کہ نان سیریس سی جو کلاس روم ہے وہ ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے. بچے اس کو سیریس نہیں لیتے, سنجیدہ نہیں لیتے, تو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, بچے ہیں, جو پیرنٹس ہیں, ان کے جو ٹیچرز ہیں, تو وہ بھی ان میں سے زیادہ تر طبقہ ایسا ہے جو کہ ٹیکنالوجی سے واقف ہی نہیں ہے. جب زیادہ تر لوگ ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں. جو بچے ٹیکنالوجی کو انٹرسٹ لے کے اس کو دیکھتے ہیں, انٹرسٹ اس میں ان کا ہے, تو میرا خیال ہے وہ تو اس کو کر رہے ہیں.
تو لیکن جو پیرنٹس ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہیں, جو ٹیچرز ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ ابھی اسی وجہ سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ان کے لیے جو کلاس روم ہے آن لائن, یہ ایک غیر سنجیدہ جو ہے نا وہ وے آف. اس کے پیچھے کافی ایشوز بھی آتے ہیں, انٹرنیٹ وغیرہ, جن کے پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوگا آن لائن کلاسز لینے میں. ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ انٹرنیٹ میرا خیال ہے کہ ایک میجر کنسرن ہے آن لائن کلاسز کے اندر. انٹرنیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایک اچھا لیپ ٹاپ یا ایک کمپیوٹر موجود ہونا چاہیے. تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں یہ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہو سکتی. لائک ایز بہت سے بیکورڈ ایریاز بھی ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی جو فیسلٹی ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس میں جو میجر ایشوز ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو ٹیکنالوجی سے نا واقف ہونا, دوسرا انٹرنیٹ کا جو ہے اتنا کوالٹی اتنی بہتر نہ ہونا, اور تیسرا جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے نا بچوں کا اور پیرنٹس کا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا. آپ کے خیال سے جتنا یہ نقصان ہو چکا ہے اب تک تعلیم کا, تو یہ کیا کور ہو پائے گا؟ بچوں کو یہ جو خلا ہے ایجوکیشن میں, یہ پورا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جہاں پہ ہم بچوں کے نقصان کی بات کریں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو پہلے بھی پروموٹ کر دیا ہوا ہے 1 سال. تو پروموشن تو چلیں ٹھیک ہے, ایک بات رہی کہ ایک مسئلہ ایسا چل رہا تھا کہ بچوں کے جو ایگزامز نہیں لیے جا سکتے تھے, لیکن پروموٹ کرنے کے بعد ہم نے اگلا لاہ عمل کیا تیار کیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایجوکیشن کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم نے اگلا پلان کچھ نہیں کیا. ہم نے بچوں کو پروموٹ تو کر دیا, لیکن ہم نے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ اب آگے کیا کرنا ہے, ہم نے آگے کیسے اس کو لے کے چلنا ہے. اگر تو یہ جیسا کہ بتا رہے ہیں ایجوکیشن منسٹر کی لاسٹ ٹائم جو ہے انہوں نے کانفرنس بھی کی, انہوں نے کہا کہ 15 سپتمبر سے ہم ادارے کھول رہے ہیں. تو اگر تو 15 سپتمبر کو تک ادارے کھل جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس گیپ کو فل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ مسئلہ اس سے بھی بڑھ گیا, سپتمبر سے بھی آگے چلا گیا, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ جو تعلیمی اگلا سال ہے اس کو بھی ہم فلفل کر سکیں گے. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا جو لاس ہے وہ ہمیں فیس کرنا پڑے گا. تو اسی لیے جو حکومت ہے اس کو سنجیدہ لینا چاہیے اس ایشو کو بھی, کہ اب پچھلی تو پروموشن ہے ٹھیک ہے چلیں ہو گئی, لیکن اب آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم نے کیا لاہ عمل تیار کیا. تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کے پاس ایسی کوئی ٹھوس پالیسی ہے جس کے مطابق جو ہے نا وہ بچوں کا اگلا جو تعلیمی سال ہے اس کو کیری آن کر سکیں. جو بڑے بچے ہیں وہ آن لائن کی کلاسز تو لے سکتے ہیں, لیکن جیسے چھوٹے بچے ہیں پلے گروپ وغیرہ کے یا نرسری پریپ میں پڑھتے ہیں, تو ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, دیکھیں یہاں پہ بات آن لائن سسٹم کی ہے. ہم نے بھی آن لائن سسٹم سٹارٹ کیا تھا آن لائن لیکچرز کا, لیکن میں نے جو اس میں چیز دیکھی بچے نان سیریس تھے بہت زیادہ. لائک ایز اگر ہماری کلاس میں 30, 35, 40 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, تو جب ہم نے آن لائن کلاسز کا سسٹم سٹارٹ کیا تو ناٹ مور دین 5 or 4 اسٹوڈنٹ, 4 سے 5 طالب علم تھے جو کہ آن لائن کلاسز لیتے تھے. اس میں سے بھی جو 4-5 آتے بھی تھے وہ کبھی کوئی لیٹ آ رہا ہے, کبھی کوئی آف لائن ہو گیا, پھر بعد میں ان کے وہ کہتے ہیں جی ہمارے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے یا ہمارے لائٹ کا مسئلہ ہے. تو یہ جو سارے کے سارے ایشوز ہیں یہ ہمیں سب دیکھنا پڑے گا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو دونوں لوگ ہیں وہ فیس کر رہے ہیں, یہ چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے, چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے, یہ دونوں مطلب کہ دونوں طبقوں کے لیے, چاہے وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ کالج کا ہے یا وہ اسکول کا ہے. آئی تھنک سو کہ سارے جو لوگ ہیں وہ سب اس کو فیس کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک اسکول کالجز کھل جانے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو عید الاضحیٰ کے بعد جو ہے نا فوراً اسکول کھول دینے چاہیے. تو 15 اگست تک اسکول کھل جانے چاہیے, تاکہ جو ایجوکیشن کا جو لاس ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر ہم اس سے زیادہ ڈیلے کرتے جائیں گے تو ہمارا جو اگلا سال ہے وہ بھی جو ہے نا اس کے اندر بھی مسئلے مسائل ہمیں پیدا ہو سکتے ہیں. ہم اگلا جو سیشن ہے اس کو بھی جو ہے کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے, اس کو بھی وہ ساری کے ساری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سارا کا سارا جو سیشن ہے وہ بھی سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ 15 اگست تک ادارے جو ہیں وہ کھل جانے چاہیے. تو اسکول کالجز کی طرف سے کوئی پیرنٹس کو پیغام دینا چاہیں گے؟ پیرنٹس کو یہی پیغام ہے, پیرنٹس اکثر ہمیں خود کال کرتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ اگر ہم آن لائن کلاسز کا کہتے ہیں تو پیرنٹس بھی نان سیریس ہو جاتے ہیں, پھر ٹیچرز بھی نان سیریس ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم بہت سے ٹیچرز ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیونکہ ٹیچرز ایجڈ ہو چکے ہیں, ان کو نئی ٹیکنالوجی کا نہیں پتا. جو نیو جنریشن ہے وہ تو ٹیکنالوجی کو سمجھتی ہے, ینگسٹر جو ہیں, جو ینگ ٹیچرز ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں, لیکن جو ایج ٹیچرز ہیں تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے. تو ان کے لیے بھی بڑے مسئلے مسائل کا سامنا ہے. وہ ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھتے, وہ کمپیوٹر کو افیکٹولی نہیں چلا سکتے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کو گھر کے اندر ہی یا تو کوئی ہوم ٹیوشن کے لیے کوئی ٹیوٹر وغیرہ ارینج کر دیں, تو یا پھر جو ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ رہیں,
ادارے کے ساتھ منسلک رہیں تاکہ جو وقتاً فوقتاً کام دیا جاتا ہے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے, ادارے کی طرف سے, وہ ان کو کمپلیٹ کر کے باقاعدگی کے ساتھ جمع کرواتے رہیں, سبمٹ کرواتے رہیں, تاکہ جو بچے کی جو تعلیمی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم نہ ہوں. وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتا رہے, چاہے بہت کم کرتا رہے, لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ وہ جو ہے نا وہ اس میں کرتا رہے. عید کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ عید کے حوالے سے یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی, پچھلی مرتبہ بھی عید پہ ایس او پیز انہوں نے بڑی بنائی, لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ جیسے یہ جو ہے بازار کھلے, سارے لوگ جو ہے نا بھاگ کے چلے گئے. تو اب اس عید پہ یہی پیغام ہے کہ جو لوگ ہیں, لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہیں. گورنمنٹ بھی اس حوالے سے بڑے ٹھوس اقدام کر رہی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس پہ عمل بھی کروا سکتی ہے. تو لوگ جو ہے وہ اگر جب تک خود اس چیز کے بارے میں کانشیس نہیں ہوں گے, میرا نہیں خیال کہ اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں اسٹے کریں, باہر نکلنے سے زیادہ نہ نکلیں, سیر نہ کرنے جائیں, تو گھر کے اندر رہ کے عید منائیں سادگی کے ساتھ, سمپلسٹی کے ساتھ, کیونکہ اس وقت ایک میجر ایشو ہے جو کہ ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو اس سے جب ہم باہر آ جائیں تو پھر میرا خیال ہے کہ عید کی جو خوشیاں وہ تو دوبارہ آتی رہیں گی, لیکن یہ جو سچویشن ہے اس وقت ہمیں اس کو بھی جو ہے نا دیکھنا پڑے گا. صدام, آپ نے سلیبس کی بات کی ہے, تو آپ کو انسٹیٹیوٹ چلاتے کافی ٹائم ہو چکا ہے, تو آپ پاکستانی تعلیمی نظام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ پاکستانی تعلیمی نظام ایک میرا خیال ہے کہ بہت پرانا نظام ہو چکا ہے. اس کے اندر جدت کی ضرورت ہے. ہمیں بچوں کو بھی گائیڈ کرنا پڑے گا, ہمیں ٹیچرز کو بھی نئے سرے سے ٹرین کرنا پڑے گا. ہمیں ایک ایسے تعلیمی نظام کی ضرورت ہے جس کے اندر رٹا سسٹم کو ختم کیا جا سکے, جس میں ہم اے لیول کے طرز کا جو ہے ایک امتحانی سسٹم سٹارٹ کر سکتے ہیں, جس کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ رٹا نہ لکھیں, بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ خود سے سوچیں, خود سے سوچ کے جو ٹیکنیکل آنسرز ہیں وہ دیں. اب یہاں پہ سمپل سی ایک بات لے لی جاتی ہے, جب ہم اردو یا انگلش کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک کوشچن آتا ہوتا ہے ایسے رائٹنگ کا. تو جب ہم ایسے رائٹنگ کرتے ہیں نا, تو جب ہم ایف ایس سی میں پڑھ رہے تھے نا, تو ہمارے ٹیچر کہتے تھے بھائی آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ یہ 20 نمبر کا کوشچن ہے, جب تک آپ نے 4 پیجز بھرنے ہیں, اس میں 4 پیجز نہیں بھرو گے تو آپ کو 20 نمبر نہیں ملیں گے. واٹ از اس مطلب کہ آپ کے کیا مارکس پیجز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, کیا اس کے اندر جو لکھا ہوا مواد وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے کہ جو آنسرز ہیں وہ ٹیکنیکل ہونے چاہیے, یعنی کہ آپ ایک ٹیکنیکل کوشچن پوچھیں بچے سے اور اس کا آنسر ایک ٹیکنیکل آنسر ہونا چاہیے. تو اس سے کیا ہو سکتا ہے, اس سے یہ جو 4 پیجز والا نظام ہے کہ مطلب 4 پیجز بھریں گے 20 نمبر آئیں گے, تو یہ ختم ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ہمیں جو ہے نا ایک او اے لیول کے طرز کا جو امتحانی سسٹم ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہیے. ہمیں سلیبس کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا چاہیے تاکہ جو رٹا سسٹم ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے اور بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لایا جا سکے. اور اس کے اندر دوسری جو چیز ہے وہ ٹیکنیکلٹی کی ضرورت ہے. لائک جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لانا چاہیے. بچوں کو زیادہ سے زیادہ بکس دینے کی بجائے, زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی بجائے, ہمیں بچوں کو تھوڑا سا سکھانا بھی چاہیے, ان کو سکھانے کی طرف فوکس کرنا چاہیے. ہماری لیبارٹریز جو ہیں, جو لیبز ہیں, کمپیوٹر لیبز ہوگی, سائنس لیب ہوگی, یا دوسری ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, ہمیں ان سکلز کو بچوں کو امپروو کرنا چاہیے تاکہ بچہ جب فیوچر کے اندر کسی جگہ جائے تو ان کے اندر ایسی سکلز ہوں جس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی جو فیوچر ہے اس کا آغاز کر سکے, اپنے کیریئر کا آغاز کر سکے. پڑھائی 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 اور پڑھائی سب کچھ نہیں ہونا چاہیے, کچھ ٹیکنیکلٹیز بھی شامل کرنی چاہیے تاکہ بچوں کو جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے نا ہم مزین کر سکیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ادر کنٹری کی ایجوکیشن کو اہمیت کیوں دیتے ہیں, کہ اب بچے نے کر لیا, ایف اے کر لیا, ایف ایس سی کر لیا, تو ادر کنٹری میں ایجوکیشن لینے جا رہا ہے, اس کو اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک اس اہمیت کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ جو بیسک جو ایجوکیشن ہے بیچلرز تک, وہ تو انسان کو اپنی کنٹری میں پاکستان میں ہی رہ کے کرنی چاہیے. پاکستان کا تعلیمی نظام اتنا بھی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے. اب اس میں باہر جانے کے لیے 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک تو وہ بچہ باہر جاتا ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہوتا ہے, جو کہ اس چیز کو بیئر کر سکتا ہے کہ میں اتنے جو ہے نا پیسے لگا کے باہر جا سکتا ہوں. اور دوسرا وہ بچہ باہر جاتا ہے جس کو پاکستان کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, ان کے اندر ایڈمیشن ملتا ہے. لائک ایز بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ ایف ایس سی کرنے کے بعد ان کا انجینئرنگ اور میڈیکل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر انجینئرنگ اور میڈیکل یونیورسٹیز کی بہت کمی ہے. اور جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, پرائیویٹ جو یونیورسٹیز ہیں, وہ بہت زیادہ فیس چارج کرتے ہیں. اب جو یونیورسٹیز کی کمی ہے, فیس چارج بہت زیادہ کرتے ہیں, تو اسی لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں چلیں جی اگر ہم نے یہاں پہ اتنی زیادہ فیس دینی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک فورن ڈگری جو ہے وہ لے لیتے ہیں, ہم باہر چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے لوگوں کا جو رجحان ہے نا
وہ ایک باہر کی طرف بن رہا ہے. اسے جو ہے آپ کو ایک فوراً ڈگری بھی مل جاتی ہے. آپ کی ڈگری کی جب آپ پاکستان میں واپس آ جائیں تو اس کی ایک ورتھ ہوتی ہے, اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ جو لوگ ہیں نا وہ اس رجحان کی طرف جا رہے ہیں, دوبارہ جو فوراً جو ڈگریز ہیں وہ حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور لوگوں کو چاہیے کہ عید کی خوشیوں کے اندر ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھیں, ان کو بھی اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک کریں, تاکہ جو یہ جو مسئلہ ہے اس کے اندر جو لوگ جن کے پاس جاب نہیں ہے وہ بھی ان کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکیں. تھینک یو سو مچ صدام, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا شکریہ, آپ یہاں پہ آئی, آپ نے اس مسئلے کو ضروری سمجھا کہ اس کو بھی عوام تک ہمیں پہنچانا چاہیے. میں اس حوالے سے 110 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے اس مسئلے کو بھی لوگوں کے سامنے رکھا, تاکہ اس کی جو آواز ہے یہ بھی جو ہے حکمرانوں تک پہنچے, ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو کہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کیسے فیس کر رہے ہیں اس چیز کو. تو اسی لیے میں 110 نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ آئیں. تو تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا ہے. آج ہم نے بات کی ایجوکیشن پہ کہ ایجوکیشن ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس وقت, اور اب یہ ہمارے موجودہ گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح کب کیسے اسکول کالجز کو بحال کرتے ہیں دوبارہ کہ بچے ڈیلی اسکول جائیں. ایس او پیز کوئی بنانی چاہیے تاکہ بچے جو ہے ریگولر ایجوکیشن حاصل کریں, اور دوبارہ ایک نئی جگہ پر نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک سعدیہ اکبر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.